بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اس کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کی عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان کی طرز پر رٹے ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ ہیں تو بس وہ استغفر اللہ ہے، ان کی عادت میں ہے، تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے میرے بندے آؤ، میں کب سے تیری انتظار میں تھا، لوٹ آؤ، اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف لوٹ آؤ۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اسی لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ، جو اب میں اس کو لبیک کہتا ہوں، ایک شخص تھا 70 سال تک وہ یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا، اپنے معبودی کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پچھلی اور اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا۔ یا سمد اللہ کا نام ہے جس کے معنی ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا تھا، یہ تو یا سنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ تو ساری زندگی یا سنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا تھا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے مجھے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے، اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ سے وہ اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا تھا۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازمی کر لیں، اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کو اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے بھی اس کی نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کی حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم دیے فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شخصیت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر جو چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زندگی زمین کی پیداواری کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت رب بن سبیح رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی
جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے، تو تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کریں اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کریں، مثلاً نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کریں، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل و مالک یا اس کے وارثات کو واپس کر دیں، معاف کروا لیں، اور اگر اصلی مالک یا ورثہ نہ ملے تو ان کو طرف سے روا خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دیں کہ وہ لوگ جب ملیں وہ اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ کے استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بدنصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ و استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری اللہ تعالیٰ کے استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوائیں اور معافی منگوائیں، جو یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خواب پر درپے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفر اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنے گم شدہ وعون پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہے۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے طرز رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رہتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بندے استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔